أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك
فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. Sallallahu alayka ya Rasulallah, Sallam alayka ya Habiballah, Sallallahu alayka ya وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. وہ سوئے لالازار پھرتے وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں. تیرے دل اے بہار پھرتے وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں. اس گلی کا گدا ہوں میں، جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں، جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں. جو تیرے در سے
15ویں سالانہ عرس مبارک کی افتتاحی اور پہلی نشست میں ہمیں حاضری کا شرف عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت اولیاء کاملین کے فیضان سے ہمیشہ ہمارے قلوب کو روشن اور منور فرمائے۔ آج کی اس درس قرآن و حدیث کی محفل نشست میں 28ویں پارے میں سے سورہ منافقون کے آخری رکوع کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، اور قرآن مقدس میں سے ایک آیہ مقدسہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ذکر کی تاکید فرمائی اور ذکر کرنے کی ترغیب اس آیہ مقدسہ میں بیان کی گئی۔ قرآن مجید کے ان دو مقامات سے آیات مبارکہ تلاوت کرنے کی سعادت پائی گئی، اور انشاءاللہ اس کے ضمن میں فضائل ذکر الہی کے عنوان سے چند احادیث مبارکہ دوران گفتگو پیش کرنے کا شرف حاصل ہوگا۔ سورہ منافقون کے آخری رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان سے خطاب کیا کہ اے ایمان والو، اے اہل ایمان۔ یہاں میں ایک تفسیری نقطہ وضاحتاً عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور کی امت تمام امتوں میں سے بہترین امت ہے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر حضور خاتم النبیین سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک جتنی امتیں اس دنیا میں ہوئیں، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو خیر امت کا خطاب عطا فرمایا، جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا، کنتم خیر امہ، کنتم خیر امہ، اے میرے محبوب کے غلاموں، اے میرے محبوب کے وفا شعاروں، اے میرے محبوب کے فداکاروں، تم تمام امتوں میں سے بہترین امت ہو۔ اللہ رب العزت نے اس امت کی فضیلت اور اس امت کی اہمیت کو بیان فرمایا کہ تم اپنے آپ کو پہچانو، اپنی پہچان کرو، تم تمام امتوں میں سے بہترین امت ہو، تمہارا لقب خیر امہ ہے۔ اس بہترین امت کو اللہ تبارک و تعالی نے جس خطاب سے نوازا وہ یا ایھا الذین آمنوا ہے۔ جیسے حضور کی امت تمام امتوں میں سے بہترین امت ہے، خیر امہ کا لقب ملا حضور کی امت کو، اسی طرح جتنی امتیں ہوئیں اللہ رب العزت نے کسی نبی کی امت کو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے خطاب نہیں فرمایا۔ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس نے پڑھا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کی اتنی عظمت ہے، اس کی اتنی فضیلت ہے کہ عرش والا رب فرما رہا ہے تم بہترین امت ہو۔ اور پھر اس امت کے سر پر جو تاج کرامت رکھا گیا، بزرگی کا جو تاج حضور کی امت پہ سجایا گیا، پہلی امتوں میں سے کسی امت کو اللہ تبارک و تعالی نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے خطاب نہیں کی، فرمایا کہ اے ایمان۔ پہلی امتوں کو کن خطابات سے اللہ رب العزت نے پکارا اور کن خطابات سے اپنے احکام سنائے؟ کسی قوم کو فرمایا یا ایھا الفقراء، اے فقیرو۔ کسی نبی کی امت کو یا ایھا المساکین، اے مسکینوں، اے بھوکو۔
لیکن حضور کی امت کا یہ خاصہ ہے، اور خاصے کی تعریف یہ ہے، الخاصۃ ما یوجد فی شیء ولا یوجد فی غیرہ۔ خاصے کی ڈیفینیشن تعریف یہ ہے جو کسی شے میں پایا جائے اور اس کے غیر میں وہ خاصیت، وہ خوبی، وہ خصوصیت نہ پائی جائے۔ یہ اس امت کا خاصہ ہے کہ اسے بہترین امت کا خطاب دیا گیا، اور پھر اس کے سر پہ بزرگی کا تاج سجایا، اسے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے اللہ نے پکارا۔ یہ معمولی بات نہیں، اے وہ لوگوں جن کے دامن میں ایمان ہے، اے وہ لوگوں، ایمان کو معمولی نہ سمجھنا، ایمان بہت بڑی قوت ہے، ایمان بہت بڑی قوت ہے، ایمان بہت بڑا سرمایہ ہے، ایمان بہت بڑی دولت ہے۔ آخرت کا جہان اسی شخص کا اچھا ہوگا جس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، جس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے ایمان، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ ایمان معمولی چیز ہے؟ نماز جنازہ ہم سن کے ادھر سے کانوں سے پرواہ نہیں کرتے کہ یہ کیا لفظ بولا جا رہا ہے۔ قرآن میں ہمیں اللہ تعالیٰ بلاتا ہے تو کہتا ہے او ایمان والو۔ پتہ یہ چلا کہ یہ بہت بڑی کوئی سرمایہ ہے، نعمت ہے، دولت ہے، یہ گرامایا دولت ہے، جس لفظ سے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی امت کو پکار رہا ہے۔ تو ایمان اتنی اہمیت کی اچھی شے ہے کہ جنازہ پڑھتے ہوئے ہر جنازہ پڑھنے والا، جس کو جنازے کی دعائیں آتی ہیں، وہ جانتا ہے کہ جنازے کے اندر ہر شخص یہ دعا مانگتا ہے، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، یا اللہ ہم میں سے جسے تو زندہ رکھے اسے اسلام پر زندہ رکھ۔ یعنی جنازے کے اندر ہم اپنے رب سے ہم اسلام پر زندگی مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ایسی زندگی عطا فرما جو اسلام پر گزرے۔ اور اسلام اور مسلمان کا معنی کیا ہے؟ مسلمان، اسلام کا معنی ہے گردن نہادن، فرما برداری کرنا۔ مسلمان کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کے احکام کی فرما برداری کرنے والا، اللہ کے احکام کے سامنے اپنی گردن جھکانے والا۔ ہم یہ دعا مانگتے ہیں یا اللہ ایسی زندگی عطا فرما کہ تیرے احکام کے سامنے ہم اپنی گردن جھکاتے رہے۔ پھر آگے کیا دعا مانگتے ہیں؟ وَمَن تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ، یا اللہ ہم میں سے جسے تو مارے، جس کو بھی تو موت دے، جس کو بھی تو موت کی وادی سے گزار کر آخرت کی منزل پہ بھیجے، باری تعالیٰ اس کو ایمان پر اس کا خاتمہ کرنا، اس کی موت ایمان پر آئے۔ آج ہم اس عرس مبارک میں کوئی دیواریں دیکھنے نہیں آئے، ہم کوئی سیر و تفریح کرنے نہیں آئے، ایک مرد کامل اور اللہ کے مقرب اور محبوب درویش بندے کے عرس میں آئے ہیں۔ تو ہمارے آنے کا ایک مقصد ہے کہ دین کا ایک اہم سبق، دین کا ایک اہم پیغام اور بیعت کا اصل مقصد ہی یہ ہے کہ ایسی دینی رہنمائی حاصل کی جائے جس پر چل کر دنیا کی زندگی بھی سنور جائے اور آخرت کی زندگی بھی سنور جائے۔ اس کے لیے یہ سمجھیے یہ ایک نصیحت ہے، یہ ایک سبق ہے، یہ ایک پیغام ہے جو ہر عرس مبارک پر اس عاجز کے ذمہ جو ذمہ داری ہے، آپ کی خدمت ہے کہ آپ تک دین پہنچانا۔ میں اہم ذمہ داری جو ہے اس فریضے کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایک اہم بات آج آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے تو یہ سمجھیں کہ ایمان بہت بڑی قوت ہے، رب سے مانگتے ہیں کہ یا اللہ خاتمہ ایمان پر فرما، مرتے وقت کلمہ نصیب ہو، خاتمہ ایمان پر ہو۔ تو ایمان جو ہے اس کی حقیقت سمجھیں۔ ایمان کی حقیقت سمجھنے کے لیے میری سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام الشاہ احمد رضا حنفی قادری علیہ الرحمۃ و رضوان، جن کا 100 سالہ عرس مبارک منایا جا رہا ہے۔ اس سفر کی 25 تاریخ کو سرکار اعلیٰ حضرت کو پوری 1 صدی بیت جائے گی دنیا سے پردہ فرمائے ہو، 100 برس آپ کا پوری دنیا میں عرس منایا جا رہا ہے، جگہ جگہ
100 سالہ یوم رضا، 100 سالہ عرس اعلیٰ حضرت۔ تو اعلیٰ حضرت کو جو مقبولیت عامہ حاصل ہوئی اس کی وجہ یہ ہے کہ امام احمد رضا کو ایمان کا کامل درجہ حاصل تھا۔ پہلی بات ہم نے آج اس درس قرآن و حدیث میں اور حلقہ ذکر میں یہ سمجھی، ایک سبق آج ہم نے پڑھا، ایک تعلیم حاصل کی کہ ایمان بہت بڑی قوت ہے، ایمان بہت بڑا سرمایہ ہے، ایمان بہت بڑی دولت ہے، اور پھر ایمان کا وہ درجہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں جو درجہ کامل درجہ کہلاتا ہو، جو درجہ کامل ایمان کا کمال ہمیں مل جائے۔ اور دوسرے لفظوں میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں اپنے رب جلیل سے، یا اللہ ہمیں کامل الایمان بنا دے، ہمارا ایمان کامل ہو جائے۔ اب ایمان کامل کیا ہوتا ہے ذرا غور سے سنیے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کی شخصیت سے کون شخص ہے جو واقف نہیں؟ یہ حضور کی مراد ہیں، باقی تمام صحابہ حضور کے مرید ہیں، حضرت عمر بن خطاب حضور کی مراد ہے، رب سے مانگ کے لیا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضور تشریف فرما ہے، صحابہ کا مجمع ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور سے عرض کرتے ہیں حضور میری جان کے علاوہ جو کچھ ہے مجھے آپ ہر شے سے عزیز ہیں، مگر میری جان کے علاوہ جو کچھ ہے آپ مجھے ہر شے سے پیارے ہیں، ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں، عزیز ہیں۔ تو یہ سن کر میرے آقا کریم نے فرمایا، غور سے سنیے، حضور نے فرمایا اے عمر ابھی تمہارا ایمان کامل نہیں ہوا۔ بڑے غور سے سننے والی بات ہے کہ اے عمر تم ابھی کامل الایمان نہیں بنے، تمہیں ایمان کا کمال ابھی حاصل نہیں ہوا۔ اللہ اکبر، جنہیں رب سے مانگ کے لیا حضور فرماتے تمہارا ایمان کامل نہیں۔ قربان جائیں ان صحابہ کرام پہ، حضور سے پوچھتے تھے تو پھر پوچھنے پر حضور جو جواب ارشاد فرماتے وہ امت کے لیے تعلیم بن گیا، امت کے لیے تعلیم اور سبق اور درس اور پیغام بن گیا۔ حضرت عمر نے پوچھا حضور میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، آپ ہی کرم فرما دیں، میرا ایمان کامل کب ہوگا، میں کامل الایمان کب بنوں گا؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اے عمر جب میں تجھے تیری جان سے بھی زیادہ پیارا ہو جاؤں گا تو پھر تیرا ایمان کامل ہوگا۔ اب حضرت عمر زارو قطار رونے لگے، ہونٹ کپ کپانے لگے، زبان لڑکھڑانے لگی، اور آپ دیدہ ہو کر اور اشکبار ہو کر عرض کی آقا کعبے کے رب کی قسم ہے اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں، اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ اب سنیے حاضرین ذی وقار، میرے آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا عمر اب تمہارا ایمان کامل ہوا، اب تمہارا ایمان، اب تم کامل الایمان ہو۔ آئیے اب میں امام احمد رضا کی زبان میں آپ کو سمجھاتا ہوں، اور یہ آج کے درس کا خلاصہ ہے۔ نت نئے عقیدے، نت نئے نظریات سامنے آ رہے ہیں، کٹ جانا مر جانا مگر اس عقیدے سے نہ ہٹنا۔ سب کچھ لٹتا ہے تو لٹ جائے، سب کچھ برباد ہوتا ہے تو تباہ ہو جائے، ہر چیز اڑ جائے، مگر یہ چیز ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ وہ کیا ہے؟ ایمان کا کمال، کامل ایمان ہاتھ سے نہ جائے۔ اب وہ کامل ایمان اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر امام احمد رضا نے بڑی خوبصورتی سے اور بڑی ہی وقار کے ساتھ یہ سمجھایا ہے کہ ایمان کا کمال کیا ہے اور کامل الایمان ہونے کے لیے کیا بات ضروری ہے۔ سنیے ذرا، امام احمد رضا کہتے ہیں اللہ کی سر تبا قدم شان ہے یہ، اللہ کی سر تبا قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان ایسے انسان ہے یہ اپنے پیارے آقا کریم حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی ذات اقدس کے بارے میں امام احمد رضا کہتے ہیں کسی نے اللہ کی شان دیکھنی ہو تو وہ مدینے والے مصطفیٰ کو دیکھ لے۔
حضور اللہ کی شان ہے، حضور اللہ کی، جس کسی نے اللہ کی شان سمجھنی ہو، دیکھنی ہو، امام احمد رضا کہتے ہیں سر تب قدم حضور جو ہیں یہ تو اللہ کی شان ہے، اور انسا نہیں، ایسے انسان ہیں یہ کہ حضور جیسا انسان تو پوری نوع انسانی میں ہوا ہی نہیں اور نہ قیامت تک ہو سکتا ہے۔ اور یہی بات تاجدار گولڈا شریف حضور اعلیٰ حضرت گولڈوی حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب علیہ رحمت الرضوان نے اپنے انداز میں بڑی خوبصورتی سے یہ بات کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب سرکار کی جاگتے ہوئے حالت بیداری میں زیارت ہوئی حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب، تو کیا کہتے ہیں ذرا غور سے سنیے، بات سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ اب تک کی میری ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ایمان کا کمال کیا ہے، کہ حضور کو کن نظروں سے دیکھنا چاہیے۔ یوں تو ہر کوئی کہے گا کہ میں نبی پاک کو مانتا ہوں، میں حضور کا کلمہ پڑھتا ہوں، مگر کیسے ماننے تو اس کا ایمان کامل ہوگا جیسے حضور کے صحابہ کرام نے مانا، جیسے حضور کے سورہ بقرہ پڑھ لیجیے، میں تو قرآن پیش کر رہا ہوں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اس طرح ایمان، نبی پاک کو اس طرح مانو جس طرح حضور کے صحابہ نے مانا ہے، تو ہدایت تو صرف اسی کے پاس ہے جو صحابہ کے ماننے کی طرح حضور کو مانے۔ اب دیکھیے صحابہ کیسے مانتے تھے۔ حضرت حسان بن ثابت کیا کہتے ہیں؟ جو بات حسان بن ثابت نے کہی وہی اعلیٰ حضرت گولڈوی نے کہی، وہی امام احمد رضا بریلوی نے کہی، اور وہی بات ڈاکٹر اقبال نے کہی، کیونکہ یہ سب خوش عقیدہ، یہ سب صحابہ کے عقیدے کے ترجمان تھے، یہ صحابہ کے عقیدے کے ترجمان تھے۔ دیکھیے حسان بن ثابت کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما اکملک، کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا، مشتاق اکھی کتھے جا لڑیاں، خلقت مبرم من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ حضور ہر انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مرضی سے بنایا ہے، مگر اے محبوب آپ تو ایسے پیدا ہوئے ہیں، آپ تو ایسے بنے ہیں جیسے آپ خود پیدا ہونا چاہتے تھے، جیسے آپ خود بننا چاہتے تھے۔ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ حضور کے صحابہ کا۔ کس کا عقیدہ ہے؟ سارے بولے کس کا عقیدہ ہے؟ اور صحابہ میں سے بھی وہ جو شاعر دربار رسالت، جو میرے آقا کریم کی بارگاہ کا ثنا خوان، حضور کی بارگاہ کا نعت خوان، جس کے لیے حضور نے ممبر بچھوایا، ممبر بنوایا اور ممبر بچھوایا، فرمایا حسان آج تم ممبر کے اوپر بیٹھو، میں نیچے بیٹھوں گا۔ آقا میری کیا مجال، حضور میری کیا اوقات، میری کیا حیثیت و مجال، میں نے آپ نیچے تشریف فرماؤں اور میں اوپر بیٹھوں ممبر پہ؟ حضور فرمایا نہیں حسان یہ میرا حکم ہے، یہ میرا حکم ہے، آج تو ممبر پہ بیٹھے گا، میں نیچے بیٹھوں گا۔ تو ممبر پہ بیٹھ کے اللہ تبارک و تعالی نے مجھے جن شانوں سے بہرور فرمایا، جو میرے رب کریم نے جن عنایات سے مجھے نوازا ہے، جو شانیں مجھے عطا فرمائی ہیں، ان کا تذکرہ کر، میری مدح سرائی کر، میری نعت خوانی کر۔ حضرت حسان ممبر پہ ہیں، حضور نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت حسان نعت پڑھ رہے ہیں، میرے آقا صحابہ کے جرمٹ میں بیٹھ کے حسان بن ثابت کی نعتیں سن رہے ہیں، تاکہ یہ دستور طے پا جائے کہ نعت پڑھنا حضرت حسان کی سنت ہے اور نعت سننا یہ مدنی کریم کی سنت ہے۔ حضور نے تو حضرت حسان کی نعت شریف سن کر جب آقا کی مدح سرائی کی تو حضور نے ایک دعا دی تھی حضرت حسان، اللہم ایدہ بروح القدس، یا اللہ میرے اس نعت خان، میری اس بارگاہ کے ثنا خان کی روح القدس سے تو مدد فرما۔ اور حضور نے انہیں تبرکاً اور تیمناً اور تحفے کے طور پر 2 یمنی چادریں نعت پڑھنے پر عطا فرمائی۔ یہ حسان کا عقیدہ ہے کہ حضور اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک بنایا، خلقت مبرم من کل عیب، ہر عیب سے پاک، کأنک قد خلقت کما تشاء، آپ تو ایسے بنائے گئے ہیں جیسے آپ کی مرضی تھی۔
اب سنیے حضرات، میر علی شاہ صاحب کیا کہتے اسی عقیدے کو جو حسان بن ثابت کا. اب ایمان کی حقیقت ہم سمجھ رہے ہیں اور ایمان کا کمال. آئیے ذرا، میرے یہ تو مومن کی خواہش ہے، تمنا ہے، مچلتے مومن ساری زندگی کاش آقا کریم کا دیدار ہو. تو وہ کتنے خوش نصیب ہیں جن خواب میں دیدار ہو، اور وہ کتنے اعلیٰ نصیب والا ہوگا، کتنے اعلیٰ مقدر والا ہوگا، کتنی بڑی عظمت والا ہوگا جس کو حالت بیداری میں میرے آقا کا دیدار ہو. جس کو حالت حضرت امام جلال الدین سیوطی جو اپنی صدی کے مجدد ہیں، محدث، 70 مرتبہ حالت بیداری میں جاگتے ہوئے حضور کی زیارت کی. پیر میر علی شاہ صاحب گولڈا شریف کو جب جاگتے ہوئے حضور کی زیارت ہوئی تو کیا کہتے ہیں، اس صورت نو میں جان آکھاں. یہ ہے ایمان کا کمال. اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کہ جان جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی. تو اعلیٰ حضرت نے کوئی نئی بات کی ہے. وہ کہتے ہیں اللہ کی سر تب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان ایسے انسان ہے. بات ایک ہے، حسان کا انداز اپنا ہے، پیر میر علی شاہ گولوی علیہ رحمہ کا مزاج، ان کا انداز کلام اور ہے. اعلیٰ حضرت نے اپنے انداز میں سمجھایا. فرماتے ہیں اللہ کی سر تب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان ایسے انسان ہیں. اب آئیے ایمان کا کمال آپ دیکھیے ذرا، کہاں تخیل کی پرواز ہے امام احمد رضا. امام احمد رضا کہتے ہیں قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ. جس سوز و گداز کے ساتھ، جس درد دل کے ساتھ عشق رسول میں غوطہ زن ہو کر احمد رضا نے کہا ہے کہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ. ایمان یہ کہتا ہے. اب سمجھ آ گئی کہ ایمان کی جان تو حضور پرنور آقا دو جہاں سرور کون و مقام محبت آیات قرآن شہنشاہ ملکوت جاویداں ناطق وحی رسول الثقلین تاجدار کائنات، یہ تو ایمان کی جان ہے. ایمان کی جان حضور ہے. اب آپ کہیں گے یہ تو اشعار سنا دیے، اب اشعار سننے کے بعد حدیث سناؤں گا تو مزہ آئے گا. پہلے حدیث اس لیے نہیں سنائی کہ ذرا ذہن تیار ہو جائے جی، اور پھر آپ کو حدیث شریف سمجھنا آسان ہو. اب سنیے حدیث شریف. میرے آقا کریم ابن ماجہ شریف میں حدیث شریف ہے، سیاستہ میں میرے آقا فرماتے ہیں، سنیے حدیث پاک ابن ماجہ شریف سیاستہ کی حدیث. میرے آقا کریم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. حضور نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ، جب تک میں اسے سب سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں، محبوب نہ ہو جاؤں، من والدہ وولدہ، اس کے ماں باپ سے، اس کی اولاد سے، والناس اجمعین، اور پوری دنیا کے لوگوں سے، جب تک دنیا کے ہر رشتے سے جب تک اسے میں پیارا محبوب نہ ہو جاؤں اس وقت تک تم میں سے کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا. تو ایمان کا کمال کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ ایمان اتنی بڑی نعمت ہے، رب سے مانگتے ہیں یا اللہ موت کے وقت خاتمہ ایمان پر فرما، کلمہ نصیب فرما. تو بھئی ایمان کہاں ڈھونڈتے پھرتے ہو؟ ایمان کی جان تو مدینے والے آقا ہے. ایمان کی جان تو جن کا کلمہ پڑا ہے.
ایمان کی جان تو وہ ہیں، تو ان کی محبت جس کے پاس ہے وہ کامل مومن ہے، وہ کامل۔ اب ڈاکٹر اقبال کی زبان میں سن لیں، اقبال نے کہا مغز قرآن روح ایمان جان دی، بات ایک ہی ہے، اقبال اپنے انداز میں کر رہا ہے۔ احمد رضا کہتے قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اقبال کہتا ہے مغز قرآن روح ایمان جان دین ہست حب رحمت للعالمین۔ بے قرآن کا مغز ایمان، قرآن کا مغز ایمان کی روح اور دین کی جان کیا ہے؟ ہست حب رحمت للعالمین، وہ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم کی محبت، یہ ہے قرآن کا مغز، یہ ہے ایمان کی روح، یہ ہے ایمان کی جان۔ اب یا ایھا الذین آمنوا پہ بات کم از کم کچھ میں نے آپ سے عرض کر دیا۔ اب آگے چلیے، درس قرآن ہے نا، ابھی تک یا ایھا الذین آمنوا پہ میں نے بات کی ہے، اب آگے چلیے۔ یہ 28واں پارہ ہے، سورہ منافقون کا آخری رکوع ہے۔ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، پہلے بات آپ نے سنی عقیدے کی، پہلے سنی بات عقیدہ بنیاد ہے، اس کے بعد عمل کی بات ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی عمل کی بات کرو، عمل کی بات کرو، عمل کی بات کرو، عمل کی بات کرو۔ میں نے کہا قرآن جہاں بھی دیکھا پہلے عقیدے کی بات کرتا ہے، بعد میں ایمان کی بات کرتا ہے۔ پہلے عقیدے کی اصلاح کی قرآن نے، اب عمل کی طرف رخ کیا، فرمایا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ آہستہ آہستہ میں ہلکے ذکر کی طرف آ رہا ہوں۔ فرمایا تمہارے مال، تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ دیکھنا اپنے مال کی وجہ سے، اپنی اولاد کی وجہ سے اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو جانا۔ پتہ یہ چلا کہ دو چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے انسان اللہ سے دور ہوتا ہے، جن کی وجہ سے انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے، اللہ کے ذکر سے سستی واقع ہوتی ہے، کوتاہی واقع ہوتی ہے۔ دو چیزوں سے، ایک مال ہے، ایک اولاد ہے، ایک مال اور ایک بھئی مال تو ہر بندہ مانگتا ہے، مال کے بغیر دنیا کی عزت مال سے ہے، آخرت کی عزت اعمال سے ہے۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن فرماتا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد، یہاں فتنے سے مراد کیا ہے؟ آزمائش۔ یہ مال، یہ اولاد، یہ دولت، یہ تمہاری آزمائش ہے۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، میری کیا اوقات و مجال ہے، یہ تو میرا رب کریم قرآن کریم میں فرمایا دیکھنا دیکھنا دیکھنا، ہوشیار رہنا، مال اولاد یہ تمہاری آزمائش ہے، یہ تمہاری آزمائش ہے۔ آزمائش میں ہو کہ مال ملا، دولت ملی، اس کی وجہ سے میرے ذکر سے غافل نہ ہو جانا، مجھے نہ بھول جانا، میرے ذکر سے سستی غفلت نہ کرنا۔ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کا ذکر کوئی بہت بہت بڑی اللہ کو پیاری شے ہے کہ وہ اللہ فرما رہا ہے دیکھنا دیکھنا، مال کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے میرے ذکر سے غافل نہ ہو جانا، میری یاد سے غافل نہ ہو جانا۔ مال اور اولاد میں اس قدر آدمی مشغول ہوتا ہے، مال کمانے میں، اولاد کے لیے پیٹ کاٹنے میں، ان کے لیے بنانے میں اتنا مشغول و مصروف ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے یار کم ہی بڑے نے نماز دا ٹائم ہی نہیں ملیا، اور میں فلانے کام کیا ایسا، فلانے کما تو جان ہی نہیں چھوڑ دی، نماز میری رہ گئی۔ سب سے بڑا کام تو جس کے لیے آئے ہیں وہ تو نماز ہے، وہ سب سے بڑا کام تو نماز ہے۔ مومن کی سب سے بڑی ڈیوٹی، سب سے بڑی ذمہ داری، شریعت مطہرہ میں نماز سے بڑا کوئی فریضہ نہیں ہے، سب سے بڑا فریضہ۔ اب لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو جانا۔
پھر قرآن مجید کی زبان میں کیسی تنبیہ کی اللہ تعالیٰ نے. یہ ہے قرآن کی تعلیم، یہ ہے درس قرآن. اللہ کے نے فرمایا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. ہم کہتے نہیں جی اولاد آپ ہی بھگتتی پھرے گی، بیوی آپ ہی بھگتتی پھرے گی. نہیں، ہم بھی بھگتیں گے، ہمارے گلے میں بھی پٹکا ڈالا جائے گا، پوچھا جائے گا. اس لیے قرآن سنیے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور بیوی بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور بیوی بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. اب پھر اس آیت پہ غور کیجئے، انما اموالکم واولادکم فتنہ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. پتہ یہ چلا کہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں رہنا چاہیے. اس کے دل کا اللہ تعالیٰ کے ذکر کا ذوق، شوق، لذت، اس کی طرف رغبت رہنی چاہیے. اور پھر خود ہی ذکر کے راستے پہ نہیں چلنا، خود ہی اللہ کی عبادت و بندگی کے راستے پہ نہیں چلنا، خود ہی اللہ کی فرما برداری کے راستے پر نہیں چلنا، خود ہی اللہ کی نافرمانیوں سے نہیں بچنا، بلکہ ہمارے ذمے ایک بہت بڑی ڈیوٹی اور فریضہ ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. اب سنیے اس آیہ کریمہ کا مضمون مکمل کرتا ہوں. فرمایا کہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. کتنی بڑی بات قرآن نے ہمیں سمجھائی، کتنی بڑی پیاری تعلیم ہے قرآن کی. کاش ہم قرآن میں غور کریں. ہمارے پاس تو فرصت ہی نہیں قرآن سیکھنے کے لیے. قرآن خود افلا یتدبرون القرآن، یہ آیت ہے قرآن کی. یوسف زلیخا نہیں میں پڑھ رہا، نہ کوئی قصہ کہانی سنا رہا ہوں. اللہ کریم نے فرمایا تمہیں کیا ہو گیا ہے، یہ قرآن کی آیت ہے. افلا یتدبرون القرآن، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے، قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اب سنیے حضرات، اب ہم آج عرس مبارک کی افتتاحی محفل میں درس قرآن و حدیث میں ایک اہم بات سیکھ رہے ہیں. اللہ کریم نے فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. سن لو اللہ قرآن میں فرما رہا ہے جو اپنے مال، اپنی اولاد کی وجہ سے میرے ذکر سے غافل ہو گیا، وہی خسارے میں ہے، وہی نقصان میں ہے، وہی گھاٹے میں ہے. بے شک اس کے پاس دولت کے انبار ہوں، بہت بڑی قوت ہو، لیکن اگر اس کے پاس اللہ کا ذکر نہیں ہے تو اللہ فرماتا وہ تو خسارے میں ہے، وہ تو نقصان میں ہے. اور جو ذکر کرنے والا ہے، یہاں ایک میں حدیث شریف سنانا چاہتا ہوں تاکہ یہ آیت مکمل ہو جائے. جو بندہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا، اللہ فرماتا ہے وہ خسارے میں ہے، وہ نقصان میں ہے، وہ گھاٹے میں ہے. اب ذکر کرنا اتنی نعمت ہے. اب حدیث سنیے میرے آقا کریم کی حدیث شریف. حضور نے فرمایا غافلوں میں الذاکر فی الغافلین. حضور نے فرمایا میرے ذکر سے جو لوگ دور ہیں، میرے ذکر سے جو غافل ہیں، ان میں اللہ کا ذکر کرنے والا ایسے ہے جیسے سوکھی ہوئی گھاس میں ایک ہرا بھرا تنکا ہوتا ہے. کہادی گنڈی بننی ہوئے سکھے کہادی، ایک تیلا بھی ہرا بھرا ہوئے. نبی پاک فرماتے ہیں غافلوں میں اللہ کا ذکر کرنے والا ایسے ہے جیسے سوکھی ہوئی گھاس میں ایک ہرا بھرا تنکا ہو. اب پتہ یہ چلا کہ اللہ کا ذکر جو ہے اتنی بڑی قوت ہے کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ خسارے میں ہے جو ذکر نہیں کرے گا، ذکر سے غافل ہوگا. اور حضور فرماتے ہیں کہ جو اللہ کا ذکر کرنے والا ہے اس کی اتنی عظمت ہے، اتنی عزت ہے اللہ کی نظر میں، وہ تو ایسے ہے جیسے سوکھی گھاس میں ایک ہرا بھرا تنکا ہوتا ہے. اب آیت کریمہ دوسری اس کے بعد والی آیت سورہ منافقون کے پہلے رکوع پہ بات کر رہا ہوں. وَأَنفِقُوا پہلے ذکر کی تلقین کی گئی، اور ذکر سب سے اگر کوئی بندہ چاہے کہ میں اللہ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، یہاں فرمایا مال اولاد کی وجہ سے ذکر سے غافل نہ ہو. ذکر کی جو اعلیٰ ترین صورت ہے، کیفیت ہے، وہ کیا ہے؟ اور قرآن سے پوچھ لیتے.
قرآن فرماتا ہے اقم الصلاۃ لذکری، اقم الصلاۃ لذکری، اللہ فرماتا ہے میری یاد، میرے ذکر کے لیے صحیح صحیح ادا کرو نماز۔ پتہ یہ چلا کہ جو ذکر کا شوق رکھنے والا ہے اس کو یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لینی چاہیے، جان لینی چاہیے، دل میں بٹھا لینی چاہیے کہ اللہ کے ذکر کی سب سے اعلیٰ ترین اونچے درجے کی صورت جو ہے وہ نماز ہے، نماز۔ اقم الصلاۃ لذکری۔ اب اس کے بعد کیا ہے؟ اب میں ایک اور آیت پڑھ کے پھر اس آیت پر درس دوں گا۔ فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر یہ آیت ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، صحیح صحیح کرو ادا نماز اور اپنے مال کی زکوٰۃ دیا کرو، ہے جی۔ اب اس آیت کی اگلی آیت سن، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اور ہم نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے ہمارے راستے پہ خرچ کرو۔ جو مال، جو دولت ہم نے دیا اسے ہمارے راستے پر اسے خرچ کرو۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، خرچ کرو۔ آدمی جب پیسہ نکالتا ہے تو ایک دفعہ اس کا دل پکڑا جاتا ہے۔ اللہ کریم نے کتنی حکمت بھری بات ہمیں سمجھا دی۔ اللہ کریم فرمایا دیکھنا یہ جو تم خرچ کرو گے یہ دیا کس کا ہے؟ مما رزقناکم کا مفہوم یہ ہے کہ جب پیسے دینے لگو، مال خرچ کرنے لگو، زکوٰۃ دینے لگو، فطرانہ دینے لگو، صدقہ خیرات کرنے لگو، تو پھر دیکھنا، ذرا غور کرنا یہ تمہیں دیا کس نے ہے؟ مما رزقناکم، ہم نے تمہیں یہ رزق دیا ہے، ہم نے تمہیں دیا ہے۔ تو جب خرچ کرو تو پھر سوچ لیا کرو میرا دیا ہوا میرے راستے میں خرچ کر رہے ہو، میرا دیا ہوا میرے۔ اسی لیے شہید جب اللہ کے راستے میں جان دیتا ہے نا تو شاعر نے کہا ہے کہ وہ شہید پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جان دی، جان دی، میں جان دے دی تھی تو کی کمال ہے، میں جان دیتی کو کمال کیتا ہے، دی ہوئی اسی کی تھی۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ مال جب دیا ہے تو سوچے بندہ، وہ جان دے کے کہہ رہا ہے، وہ جان دے کے کہہ رہا ہے کہ میں نے جان دی ہے تو میرا کیا کمال ہے، میرے رب کی دی ہوئی جان تھی، میں نے اسی کے راستے میں دے دی۔ اب سمجھنا آسان ہو گیا، جان پیاری ہوتی ہے یا مال؟ آدمی کا مال جاتا کہتا ہے مال جائے میری جان بن جائے، ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ تو پھر سوچو نا ذرا، پتہ یہ چلا کہ جان اتنی قیمتی شے، ڈاکو لوٹتا ہے، لوگ کہتے ہیں یار تو پیسے لے جا، مینوں کچھ نہ آکھی، اے لے جا۔ کیا پتہ چلا کہ مال، دولت، سرمایہ اور ایک طرف جان۔ تو جب جان دے آدمی شہید اللہ کے راہ، وہ کہتے جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو۔ تو مال تو بھائی چھوٹے درجے کی چیز ہے، مال دیتے ہوئے کیوں گھبرانا ہے؟ جب مال دیا جائے تو پھر یہ نیت ہو کہ بھائی اسی کا دیا ہوا اسی کے راستے میں خرچ کر۔ اور میرے آقا کا تو طریقہ ہی بڑا پیارا تھا۔ حضور جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دیتے تھے، علماء تشریف فرمائے ہیں، مشائخ بیٹھے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں، میں تو طالب علم ہوں، میں تو ادنا طالب علم ہوں، بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں، اساتذہ بیٹھے ہیں، ان سے پوچھیں بھائی مال اللہ کے راستے میں دینا ہے تو حضور جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی تلقین فرماتے تھے اور دعوت دیتے تھے تو کیا فرماتے تھے؟ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، علی وجہ البصیرت کہہ رہا ہوں، پورے سوچ سمجھ کے گہرے مطالعے کے بعد کر 20 آیات حوالہ انڈر لائن ہے، اور لائبریری میں میری حدیث شریف کی کتابیں موجود ہیں۔ میرے آقا کا طریقہ مبارکہ یہ تھا، جب کسی کام کے لیے ترغیب دیتے حضور فرماتے تھے لاؤ مال مجھے دے دو، مجھ سے جنت لے لو، مال مجھے دے دو جنت۔ کسی کو مولوی صاحب کو اعتراض نہ ہو میں حدیث پڑھ نہ دوں، گالی مک جائے، گالی مکائیے، میں حدیث پڑھ دیتا۔ میرے آقا نے ممبر پہ بیٹھے ہیں، قربان جائیں، کیسا مسجد نبی کا ماحول، غلاموں کا جرم، غلام سامنے بیٹھے، فداکار
وفا شعار صحابہ کا مجمع ہے۔ حضور فرماتے ہیں من حفر بئر روما فلہ الجنہ۔ حضور فرمایا کون ہے تم میں سے جو بئر روما خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے، میں مصطفیٰ اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ میں نے کوئی غلط بات کی ہے؟ مال مجھے دے دو جنت، کہہ دو مال مجھے دے دو جنت مجھ سے لے۔ حضور اس طرح فرمائے۔ اس کا کیا معنی ہے؟ من حفر بئر روما، آپ کہیں گے چلو ایک باری آپ چھڑے نا تو گالی پڑھ لی، نہیں دوسری حدیث سنو۔ دوسری حدیث پاک، میرے آقا پھر ممبر پہ غزوہ تبوک کا موقع ہے، غزوہ تبوک کا موقع ہے، میرے آقا ممبر پہ تشریف فرمائے، صحابہ کا مجمع ہے اور صحابہ ہماتن گوش ہو کر سن رہے۔ حضور نے فرمایا سنو میرے جان نثارو، تم میں سے کون ہے جو لشکر اسرت کی کفالت کرے، میں مصطفیٰ اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ میں حدیث کے لفظ پڑھتا ہوں، عبارت پڑھتا ہوں، غلط فہمی نہ رہے۔ حضور فرمایا من جہز جیش الاسرہ فلہ الجنہ۔ حضور نے فرمایا کون ہے جو مال خرچ کرے، رب کا دیا ہوا پیسہ ان فوجیوں کے لیے خرچ کرے، لشکر اسرت کی کفالت کرے، مال وہ خرچ کرے، جنت میں دیتا ہوں۔ تم مال دو میں تمہیں جنت کی ضمانت۔ من جہز جیش الاسرہ فلہ الجنہ۔ تو قربان جائیں، پھر جب سرکار نے فرمایا تو کون کھڑا ہوا تھا؟ عثمان غنی ذی النورین۔ صحابہ کا مالدار تھے، تاجر تھے، پیسے والے تھے نا، کھڑے ہو گئے اور کیا عرض کیا حضور ان تمام فوجیوں کے جوتوں کے تسموں سے لے کر ان کی وردیاں، ان کی سواریاں، ان کا اسلحہ، سامان جنگ، کھانے پینے کی چیزیں، سواریاں، حضور ٹوٹل خرچہ جتنا آئے لشکر اسرت کا میں اکیلا عثمان دیتا ہوں۔ درس قرآن ہے، قصہ کہانی نہیں۔ یہ درس قرآن دینا آسان کام نہیں، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ۔ اس کے لیے راتیں جاگنا پڑتا ہے، حدیث شریف کی کتابیں کھول کے دیکھنا پڑتی ہیں، تفسیریں کھنگالنا پڑتی ہیں، پھر پتہ چلتا ہے۔ گہرے مطالعے کے بعد یہ عرض پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جب تک میرا سانس ہے میں ایک بات کا ذمہ دار ہوں۔ میرے رب نے قرآن میں فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ۔ یہ سورہ منافقون کا آخری رکوع چل رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو میرا دیا ہوا مال ہے میرے راستے میں خرچ کرو، اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے۔ من قبل ان یأتی احدکم الموت، تم میں سے کسی ایک کو موت آ جائے اس سے پہلے اللہ فرماتا ہے میرا دیا ہوا مال میرے راستے میں ہی خرچ کرو۔ جب حضرت عثمان کھڑے ہوئے نا تو حضور نے فرمایا، عثمان غنی بیٹھ گئے تو حضور نے فرمایا اور کون کون مال دیتا ہے؟ حضرت عثمان پھر کھڑے ہوئے اور ایک جگہ پہ کھڑے ہو کے ایک ہی نشست میں 700 اونٹ، سرکار کی بات، سارا خرچہ بھی چکیا تو 700 اونٹ، اس زمانے میں اونٹ اسی جے میں لینڈ کروزر آج کل جن پیسے، یہ سرخ اونٹ اتنا قیمتی سی، 10 اونٹ 5 نہیں 700 اونٹ عثمان غنی نے اور پیش کیا۔ اب سنو حضرات، یہ ہے انفقوا مما رزق، یہ ایسے نہیں عثمان غنی کا ذکر ہو رہا، جمعے کے خطبے میں ایسے نہیں خطیب پڑھتا کامل الحیاء والایمان عثمان ابن عفان، جمعے کے خطبوں میں تذکرے ایسے نہیں ہو رہے۔ حضور نے فرمایا قربان جائیں، کسی کے لیے سرکار نے یہ نہیں فرمایا، یہ ہے وہ صحابہ کرام نمونہ ہے نا، اللہ فرماتا ہے ان کی طرح ایمان لاؤ، ان کی طرح عقیدہ رکھو، ان کی طرح عمل اپناؤ۔ سنیے حضرات، عثمان غنی کھڑے ہوئے، حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ آسمان کو دیکھا میرے آقا نے، ادائی نرالی تھی، صحابہ کی آنکھوں میں آنسو چم چم آنسو نکل آئے، اللہ اتنی شان سے نوازا، اتنا کرم کیا نبی پاک نے۔ حضور نے آسمان کو دیکھا، فرمایا اللہ تجھے تیری عزت کی قسم، آج کے بعد میرا عثمان جو مرضی کرتا پھرے، تجھے تیری عزت کی قسم
میرے عثمان سے کوئی باز پرس نہ کرنا۔ درس قرآن و حدیث عرس پاک میں دور و دراز اور قرب و جبار سے آنے والے حضور کے عاشقوں، دیوانوں، اولیاء و صالحین کی محبت رکھنے والوں، ذرا غور کرو ان کا تذکرہ کیوں کیا جاتا ہے، کیوں کیا؟ یہ باتیں آپ کو قصہ کہانی نہیں سنا رہا، اس لیے سنا رہا ہوں کہ ہمارے دل کے اندر بھی وہ شوق اللہ کے ذکر کی، عبادت کی اور اللہ کے راستے میں انفاق فی سبیل اللہ کا ہمارے اندر ذوق پیدا ہو۔ حضور نے فرمایا یا اللہ آج کے بعد عثمان جو کچھ مرضی کرتا رہے، تو میرے عثمان سے کوئی سوال جواب نہ کرنا۔ پھر حضور نے پھر آسمان کو دیکھا نا، پھر صحابہ کو چہروں کو دیکھ کے فرمایا ما در عثمان ما در عثمان، صحابہ کے مجمع کو دیکھو، ما عمل بعد اليوم، حضور نے فرمایا اللہ کی عزت کی قسم آج کے بعد میرا عثمان جو کچھ مرضی کرتا پھرے، اس کا کوئی عمل عثمان کو نقصان نہیں دے گا۔ کیا ان کے ان چھٹی ہو گئی جو مرضی عیش کرو؟ نہیں۔ پھر کھڑا ہوا عثمان، پھر کھڑا ہوا، حضور رو رہے ہیں، ہونٹ کانپ رہے ہیں، آقا اتنا نوازا، اتنا کرم کیا، حضور 1000 اشرفیاں اور پیش کرتا ہوں۔ ایک وقت میں سارے لشکر کا خرچہ 700 اونٹ۔ پھر عثمان بیٹھ جاؤ، حضور نے فرمایا حدیث شریف میں عثمان بیٹھ جاؤ، کسی اور کو بھی موقع دو۔ حضور نے یہ شکرانے کے لیے 1000 اشرفیاں شکرانے کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ یہ ہے صحابہ کرام جنہوں نے قرآن پر عمل کر کے دکھایا۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ۔ اب سنیے غور سے، ایک ہی آیت رہ گئی اور ایک آیت کا آخری حصہ، درس مکمل، پھر ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ، پھر ہماری افتتاحی پہلی نشست مکمل ہوگی الحمدللہ۔ آئے ہیں اتنا سفر کر کے، راتوں کو جاگے ہیں۔ ایک پیر بھائی ملا، اکاڑے سے چلا ہے رات بھر سفر کر کے، اس نے کہا جی فجر کو پہنچنا ہے، درس میں اور ذکر میں اور دعا میں شریک ہونا۔ رات بھر بیچارہ گاڑی میں سفر کرتا رہا۔ کیوں آیا؟ اس کو یہاں دیوانے دیکھنے آئے، یہ لائٹیں دیکھنے آئے، کوئی سجاوٹ دیکھنے آئے؟ نہیں، یہ کہنے کا مقصد ہے تو کم سے کم جب گھروں کو ہم واپس جائیں گے آخری دعا کے بعد تو یہ تو سوچیں گے بھئی دین کی کچھ باتیں سیکھ کے آئے ہیں۔ اس نیت سے ہی میں آپ کو سنا رہا ہوں، ورنہ تقریر تو مجھے شوق ہی نہیں کہ میں ایسی فضول باتیں آپ کو سما خراشی کرتا رہوں۔ ایک ایک لفظ قابل غور ہے۔ علامہ ہزاروی فرماتے تھے میرا دل کردہ میں ایک ایک لفظ ہوتے کلی پا لوں۔ ایسے نہیں شیخ القرآن کا لقب ملا علامہ ہزاروی۔ آپ جب قرآن شریف کا تفسیر پڑھاتے تھے فرماتے تھے ماں دا دل کردہ ہے میں ایک ایک حرف ہوتے کلی پاواں، تو پھر تو اندساں بے اے حرف جڑا ہے دا کی ہے، اے با دا کی معنی ہے، الف دا کی معنی ہے، میں کلی پاواں ایک ایک لفظ ہوتے۔ ابھی آپ کو میں نے قرآن کی آیت سن، افلا یتدبرون القرآن، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ میں ہر مہینے صفدرآباد درس دیتا ہوں اور مجھے 9-10 سال ہو گئے ہیں، بلا ناغہ ہر مہینے میں قرآن پاک کا درس دیتا ہوں، انگریزی مہینے کا دوسرا جمعہ، مغرب سے عشاء۔ محراب سے لے کر ٹوٹیوں تک جگہ نہیں ملتی، وہاں ٹوٹیوں پہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، دروازے میں درس سننے آتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن پاک کوئی معمولی چیز ہے، قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنا کوئی معمولی ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، اللہ کریم نے فرمایا من قبل ان یاتی احدکم الموت، اس سے پہلے موت آئے، اور جب موت آئے گی فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، اللہ ہمیں اس سے بچائے، اس سے بچائے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے لوگ جو زندگی بھر اللہ کے راستے میں نہیں خرچ کرنے گا، اگے ہی نہیں خرچے مکدے، تسی یہ نہیں پی گئے ہو، یہ مسیت ساڑھے اتنے چاڑ دی تھی، تسی ایسے سانو۔ جب آخری وقت آتا ہے اسرائیل یہاں سے پکڑتا ہے جان نکالنے کے لیے، تو وہ کیا کہتا ہے؟ قرآن ہے، قصہ کہانی نہیں۔ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، موت کا پنجہ جب گردن مروڑے گا تو وہ کیا کہے گا؟ لولا اخرتنی، یا اللہ تھوڑی سی زندگی اور دے دے، یا اللہ بچا تھوڑی سی زندگی، لولا اخرتنی الی اجل قریب۔ اجل کہتے ہیں مرنے کے وقت کو، جب اس کا دیکھتا ہے آنکھوں کے سامنے موت نظر آ رہی، پھر بندہ آخری ویلے پتہ ہے کہ یہاں پترا نو بلاؤ، میرے فلانے پتی نو بلاؤ،
وہ جدوں آ جاندے ہن میں نہیں جے بچدا، ہن مینوں پتہ لگ گیا ہن نہیں میں بچدا۔ اللہ کریم فرماتا ہے جب یہ منزل آتی ہے پھر بندہ کیا کہتا ہے، لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، یا اللہ میری زندگی تھوڑی سی بڑھا دیں، میں صدقے بھی کروں گا، خیرات بھی کروں گا، زکوٰۃ بھی دوں گا، فطرانہ بھی دوں گا، قربانیاں بھی دوں گا، تیرے راستے میں جی بھر کے رقم خرچ کروں گا، واکن من الصالحین، ہن میں چنگے کام کراں گا۔ یہ پنجابی بھی معنی ہے اکن من الصالحین دا، یہ پنجابی معنی ہے یا اللہ تھوڑی زندگی اور دے دے، اگے تو چنگا کیتا کوئی نہیں، ہن میں پھر چنگے چنگے کام کراں گا، واکن من الصالحین، اب میں نیکوکاروں میں ہو جاؤں گا۔ اب سنو ذرا، جب بندہ یہ کہے گا یا اللہ میں ہن چنگے کام کراں گا، پیسے بھی لاواں خرچ کراں گا تیرا دی، تو ادھر سے پھر آواز آتی ہے، سنو یہ آخری آیت، درس مکمل، سورہ منافقون 28واں پارہ، آخری رکوع کی آخری آیت۔ اللہ کریم فرمائے سنو خبردار خبردار، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ کریم فرمائے لَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی بندے کے مرنے کا وقت آتا ہے اللہ تعالیٰ ایک لمحہ بھی پھر مہلت نہیں دیتا۔ لَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، ایک لمحہ بھی پھر تاخیر نہیں ہوگی، موقع نہیں ملے گا۔ اب سنیے کتنا خبردار کیا رب نے، ہمارے دامن کو جھنجھوڑا، فرمایا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، میں جانتا ہوں تم جو کچھ کرتے ہو، میں تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں، یہ میرا کرم ہے تمہارے گناہوں پہ پردے ڈالے ہوئے۔ وہ ستار ہے نا، ستار ہے اس کی شان، اور ستار شان کا ظہور بندے میں بھی ہوتا ہے، ستار شان کا ظہور بندے، آپ کہیں جی لو جی رب دی شان بندے چکے ہو، میں حضور کی حدیث سن لے غلط فہمی دور ہو جائے۔ حضور نے فرمایا من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، اللہ ستار ہے۔ یہ مائک ہے نا، یہ مائک ہے لیکن اس پہ جب پردہ ڈالا یہ نظر نہیں آ رہا، مائک ہے پردہ ڈالا ہوا لیکن نظر، ہم سب پاپی ہیں، گناہ گار ہیں، ہمارے گناہ ہیں مگر نظر نہیں آتے۔ کیوں نہیں نظر آتے؟ اللہ فرماتا ہے میں نے شان ستاری سے تیری لغزشوں، تیرے عیبوں، تیری خطاؤں کو میں نے لوگوں کی نظروں سے چھپایا ہوا ہے، میں نے چھپایا ہوا ہے کہ اب تو توبہ کرتا ہے، اب توبہ کرتا ہے، اب پلٹتا ہے، صبح کا بولا شام کو گھر واپس آ جائے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ سنیے قرآن، بھئی لوگ قرآن پڑھتے نہیں، قصہ کہانی سنتے ہیں، میں تو کانپ جاتا ہوں۔ اللہ کریم نے فرمایا سورہ آل عمران ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 125 ہے، الذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسہم ذکروا اللہ، اللہ نے گناہوں پہ پردے ڈالے، وہ ستار ہے۔ اللہ فرماتا ہے الذین اذا فعلوا فاحشۃ، نیک آدمی سے بھی گناہ ہوتا ہے، قرآن کی آیت الذین اذا فعلوا فاحشۃ، فرمایا نیک بندے کو جو گناہ ہوتا ہے نا، الذین اذا فعلوا فاحشۃ، کھلا گناہ، کھلا گناہ، اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسہم، کھلا گناہ کر بیٹھے یا اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے تو کیا کرتا ہے وہ؟ اللہ کریم فرماتا ہے ذکر اللہ، گناہ ہو گیا تو اللہ فرماتا ہے پھر وہ میرا ذکر کرتا ہے، میرا گناہگار بندہ پھر میرا ذکر کرتا ہے، مجھے یاد کرتا ہے۔ جب یاد کرتا ہے فاستغفروا لذنوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جو ذکر کرتے ہیں اور ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں یا اللہ میرے گناہ معاف فرما، یا اللہ میرے گناہ معاف فرما۔ اب سنیے قرآن کی آیت، سورہ آل عمران آیت نمبر 125، پھر وہ کہتا ہے من یغفر الذنوب الا اللہ، من یغفر الذنوب الا اللہ، اللہ تیرے سوا ہماری خطائیں کون معاف کرے گا، تیرے سوا بخشنے والا کون ہے؟ من یغفر الذنوب الا اللہ، ذکر کرتا ہے، پہلے وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، جب گناہ کر بیٹھتا ہے ذکر کرتا ہے، ذکر کر کے پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، پھر کہتا ہے من یغفر الذنوب الا اللہ، تیرے سوا بخشنے والا کوئی نہیں، میرے بھی گناہ معاف کر دے۔ یہ ہے
استغفار استغفار۔ اب دوسری آیت اگر ہو جائے تو میرے خیال میں بات سمجھنا آسان ہوگی۔ یہ دوسری آیت، ایک اور آیت سن لی، من یعمل سوءا، قاری صاحب بھی میرے سامنے دائیں بائیں حافظ بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، یہ مجھے پکڑیں کہ تو غلط کہہ رہا ہے۔ حافظ بیٹھے ہیں میرے دائیں بائیں، سامنے حافظ نظر آ رہے ہیں۔ الذین اذا فعلوا فاحشہ، یہ آیت سنی۔ اب دوسری آیت میں انداز بڑا پیارا اللہ کریم نے ایسی حکمت بھرا انداز اپنایا کہ دل میں اتر جائے، جو قرآن پڑھنے سیکھنے کا جذبہ رکھے یہ آیت خوشبو کی طرح دل میں اتر جائے۔ یہاں دیکھیے اللہ رب العزت کا قرآن کا اسلوب بیان کیا ہے، فرمایا من یعمل سوءا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ۔ اللہ، آج ہم سفر کر کے اس لیے جمع ہوئے ہیں، فرمایا بندے سے گناہ ہو جائے، کھلا گناہ ہو جائے، جان پر ظلم کر بیٹھے تو کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے رب سے گناہوں کی معافی، ثم یستغفر اللہ، پھر وہ اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگے، بخشش مانگے رب سے۔ اب جب بخشش مانگے گا، ذکر کرے گا، ہاتھ پھیلائے گا، رب کے سامنے جھولی پھیلا کے مانگے گا، ہاتھ اٹھائے گا دعا کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ یجد اللہ غفور الرحیم۔ پھر غور کرو، پھر ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ ہمارا رب کریم ہے، وہ غفور ہے، وہ فرماتے تو آ تو صحیح میرے دروازے پہ، پیشانی ٹکا زمین پر، سجدہ کر مجھے، جھک میرے، ورکعوا مع الراکعین، قرآن کی آیتوں پہ آیتیں میرے سامنے آ رہی ہیں، ورکعوا مع الراکعین، جھکنے والوں کے ساتھ جھکو۔ اللہ فرماتا ہے جھک تو صحیح میرے سامنے، گناہ کر بیٹھے، میرے ہی قانون کو توڑا ہے نا، تو آ میرے دروازے پہ، آ میرے دروازے پہ، میرے سامنے جھک، پیشانی زمین پہ ٹکا، بڑھ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سجدے میں جا، گڑ گڑا، مجھے یاد کر، میرا ذکر کر۔ یا اللہ پھر کیا ہوگا؟ ایسا کریم رب جس کے قانون توڑے اور گناہ کیے، نافرمانیاں کی، فرماتا ہے جھک میرے سامنے، تو جھک گیا، اور جھکنے کے بعد، ذکر کرنے کے بعد، مجھے یاد کرنے کے بعد تجھے یاد آ گیا کہ میرا اللہ کریم ہے، میں نے غلطی کی، مجھ سے جرم ہو گیا، خطا ہو گئی، لغزش ہوگی۔ جب تو جھکے گا، سنو اور مچل جاؤ، اپنے دلوں کو سکون بخشو۔ اللہ کریم فرماتا ہے یجد اللہ غفور الرحیم۔ پوچھو حافظوں سے، نہیں آئے لوگ قرآن نہیں پڑھتے تو میرا کیا قصور ہے؟ یجد اللہ، لوگ شعر سنتے ہیں، لطیفے سنتے ہیں، قصے کہانیاں سنتے ہیں۔ میں نے زندگی کا مشن بنایا، الحمدللہ 15 شہروں میں میں ہر مہینے قرآن کا درس دینے جاتا ہوں، اور درس وہاں دیتا ہوں جہاں سننے آئے، جہاں سننے کوئی نہیں آتا اٹھ کے ٹر جاتے ہیں، میں وہاں جاتا ہی نہیں۔ کیوں؟ زبردستی تھوڑا ہی کسی نے سنانا ہے، جو سن دا جذبہ رکھے گا تو ان کو سمجھ آئے گی۔ میں جاتا ہوں، جمعہ پڑھانے جاتا ہوں، حال پہلے سے فل ہوتا ہے، لوگ سننے آتے ہیں تو سناتا ہوں۔ کاش کو قرآن سیکھنے کے لیے تیار ہو، قوم کے ایسے نوجوان تیار ہو جائیں جو قرآن کا پیغام گھر گھر پہنچائیں۔ یہ حدیث، میں تو طالب علم ہوں، عالم تو آپ لوگ ہیں، ابن ماجہ میں حدیث نہیں ہے، پوچھو علماء سے۔ وعن عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ حضرت عثمان ابن عفان راوی ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے، قرآن سکھاتا ہے۔ میں تو میں جہاں درس قرآن دے رہا ہوں فی سبیل، کوئی کسی سے کوئی نذرانہ وصول نہیں کرتا، کسی سے کوئی خدمت نہیں مانگتا۔ میں کہتا ہوں درس قرآن تم رکھو، میں اپنے خرچے پہ آؤں گا، کھانا گھر سے کھا کے آؤں گا۔ کئی درس قرآن کرانے والے بیٹھے ہیں، وہ بیچارے بہت کہتے ہیں کھانا کھا لے، چاہے میں نہ چائے پیتا ہوں، نہ بوتل، نہ کھانا، گھر سے کھانا کھا کے گیا اللہ کے قرآن کا درس دے۔ کیوں؟ جب میرے والد ماجد نے مجھے یہ حدیث شریف پڑھائی علیہ، میں نے سارا درسیات اپنے ابا جی حضور سے پڑھا ہے، اور مجھے اس بات پر فخر ہے۔ علامہ عبدالطواب صاحب آئے، انہوں نے کہا میں حیران ہاں، ساڑھے منڈے تے پڑھ دے نہیں ساڑھے کو، تساں اپنے منڈے نو آپ ہی پڑھا ہے۔ یہ ان کا کرم ہے، اگر سختی نہ فرماتے میں بھی دھکے کھا رہا ہوتا۔ کالج سے آتا تھا تو کالج میں بھی پڑھایا، فرمایا دین کی تبلیغ کے لیے اعلیٰ تعلیم ہونی چاہیے،
مجھے کالج یونیورسٹی کی بھی تعلیم دلوائی، درسیات بھی پڑھائے، فرمایا دین اچھے طریقے سے لوگوں سے آدمی پہنچا سکتا ہے، اعلیٰ تعلیم۔ جب حدیث شریف پڑھائی، اللہ اکبر، اس دن سے میں نے عزم کر لیا تھا کہ میری ساری زندگی دین کے لیے وقف۔ میں 18 سال سے نبی پاک کی نوکری کر رہا ہوں۔ تم محکمہ صحت میں ملازم ہو، میں سرکار کے محکمے میں ملازم ہوں۔ اے مولوی صاحب کی کم کر دیں، میں کہ تو نوکری کرنا، میں بھی نوکری کرنا۔ تو جنہاں دی نوکری کرنا بھوکے نہیں برن دیں تے میرے تے آقا بڑے لجپال نے۔ میں تو سرکار دی نوکری دیندہ پھرنا، میں کم کرنا ویلا نہیں، نوکری کر رہا میں بھی، پر میں نوکری کرنا۔ تو اس سرکار دی نوکری کرنا، میں مدینے والی سرکار دی نوکری کرنا، مدینے والے سرکار کی نوکری۔ وہ کیا ہے سنو ذرا، یہ میری زندگی کا مشن ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے دوسروں کو سکھائے، قرآن پڑھے قرآن پڑھائے۔ تو درس قرآن تو اس لیے ہے۔ حضرات درس مکمل ہوا، واللہ خبیر بما تعملون، تم جو کچھ کرتے ہو اللہ جانتا ہے۔ بات کر رہا تھا ستار کی، یہی بات تھی نا، تو میں نے آپ کو آیت سنا دی، گناہ ہیں مگر نظر نہیں آتے۔ اللہ فرماتا ہے جھک میرے ساتھ، الذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، پھر وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اور سنیے حضرات، اللہ فرماتا ہے جب بندہ گناہ کر بیٹھتا ہے، من یعمل سوءا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ، پھر وہ ذکر کرتا ہے، گناہ معافی مانگتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، سجدے میں جاتا ہے، روتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، روتا ہے، اللہ کریم فرماتا ہے یجد اللہ غفور رحیمہ، تو آ میرے دروازے پہ، تو مجھے بخشنے والا بھی پائے گا، صرف بخشوں گا نہیں، پھر تجھے اپنی رحمتیں بھی بھر بھر کے عطا کروں گا، پچھلے گناہ بھی معاف، اور آگے خالی نہیں، دامن بھر دوں گا۔ کس سے اللہ فرماتا ہے یجد اللہ غفور رحیمہ، تو مجھے غفور بھی پائے گا، رحیم بھی پائے گا، تیرے گناہ بھی معاف کروں گا، تجھے اپنی رحمتیں بھی بھر بھر کے تجھے عطا کروں گا۔ اس کے دروازے پہ آئے کو صحیح۔ حاضر محترم، اس پورے رکوع کے اندر جو مرکزی نقطہ تھا، مال اولاد اللہ کے ذکر سے غافل، پہلے تنبیہ کی نا، اب حکم آیا، اب حکم آیا اللہ تعالیٰ کا۔ اب حکم کیا ہے سنیے، جو دوسری آیت میں نے خطبے میں پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، یہ ہر ویلے ذکر ہی کر دے رہی تو اور کام ہی کو نہیں۔ اللہ کریم فرماتا ہے کثرت سے میرا ذکر کرو، بہت زیادہ میرا ذکر ہو، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ جمعہ دی نماز ذکر نہیں، جمعے کی نماز ذکر ہے نا۔ اللہ فرماتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ، قرآن کی آیتیں آ رہی ہیں سامنے بار بار، کیا کروں، میں رک نہیں سکتا۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اللہ فرماتا ہے جمعے دی نماز پڑھ لئی ہے نا، تو نکلو اللہ دی زمین میں پھیل جاؤ، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ، اللہ دا فضل لبو تلاش کرو، یعنی جمعے دے ٹائم دکانہ بند، جمعہ پڑھ لیا تو جاؤ کھولو دکان، رزق تلاش کرو، رب دا فضل تلاش کرو۔ اور پھر کی اگے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، جمعہ پڑھ کے گئے ہو تو اپنے کماں میں مشغول ہو گئے تو بھول نہ جائے جے، بھولیا جے نا، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، جا کے بھی رب انہوں بہتا یاد کرے جے۔ کیوں؟ یا اللہ فرمایا لعلکم تفلحون، تاکہ تسی اتھے بھی فلاح پا جاؤ، آخرت میں بھی فلاح پا جاؤ۔ فلاح دا معنی کی فلاح ہے، فلاح دا معنی دنیا اور آخرت کی کامیابی۔ جاؤ جن مرضی پوچھ لو، فلاح دا معنی دنیا اور، اللہ کریم فرماتا ہے میرا ذکر بہتا کریا کرو تاکہ اس دنیا چ بھی کامیاب ہو جاؤ تو آخرت چ بھی کامیاب۔ پتہ لگا اللہ دا ذکر جڑا ہے یہ کامیابی دا زینہ ہے، بندہ ذکر دے راہ اتے چلدا ہے، وہ پھر زینہ طے کردا ہے، عروج ترقی کمال ول جاتا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ
ذکرن کثیرا فسبحوہ بکرۃ واسیلا۔ درس مکمل اور ذکر کی طرف آ رہے ہیں، غور سے سن لیں۔ دو وقت ایسے ہیں میں تمام درگاہ شریف سے متعلقہ جو اس خطا کار گناہ گار طالب علم دین کے ادنا خادم کی معرفت سلسلہ قادریہ میں داخل ہیں، وابستہ ہیں، میں سب کو تلقین کروں گا۔ اللہ کریم فرماتے فَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح بھی اللہ کی تسبیح بیان کرو، شام بھی اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ فَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً، صبح بھی اللہ کی تسبیح، شام بھی اللہ کی تسبیح۔ تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ تسبیح کسے کہتے ہیں؟ سبحان۔ الحمدللہ کو کہتے تحمید، اللہ اکبر کو کہتے تکبیر، لا الہ الا اللہ کو کہتے تحلیل۔ اللہ کریم فرماتا ہے فَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان ہو، یعنی سورج نکل رہا ہو تب بھی اللہ کی تسبیح، سورج غروب ہو رہا ہو تب بھی اللہ کی، سورج نکل رہا ہو تو پھر بھی سبحان اللہ سبحان اللہ، سورج غروب ہو رہا ہو پھر بھی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک اور آیت میں فرمایا فَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، صبح بھی اللہ کی تسبیح بیان کرو، شام بھی اللہ کی تسبیح بیان۔ یہاں ایک حدیث شریف سن لیجئے، حضور نے فرمایا جس شخص نے 100 مرتبہ صبح پڑھا، 100 مرتبہ شام پڑھا، سبحان اللہ وبحمدہ، حضور نے فرمایا اس کے گناہ اگرچہ سمندر کی جاگ کے برابر ہوں گے، اللہ معاف فرما دے۔ میرے حضرت فرمایا کرتے تھے سستا سودا ہے مہنگا سودا ہے؟ بولو یار، سستا سودا ہے مہنگا سودا ہے؟ 100 واری سویرے سبحان اللہ وبحمدہ، سورج نکلدا پیا ہوئے تو سورج غروب پہ آتا ہوئے 100 واری سبحان اللہ وبحمدہ، حضور فرماندے نے سمندر دی چاک دے برابر بھی گناہ ہوں گے تو رب معاف کر چھڑے۔ آئے تو صحیح کو اس کے دروازے پہ، اس کے ذکر کے رستے پہ آئے تو صحیح۔ اب بخاری شریف کی آخری حدیث پاک، یہ بخاری شریف کی آخری حدیث، بخاری شریف کی پہلی حدیث پاک ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دور و مدار نیتوں پر ہے۔ اور آخری حدیث سنیے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن۔ میرے حضور مرشد کریم فرماتے تھے کہ ہر عرس پہ میں تمہیں یہ حدیث سناتا ہوں، تو اسی بھی آندے ہونے بھی ہر عرس سے پیر ہوئی یہی حدیث سنا دیں، فرماندے نے اس واسطے کہ قرآن بھی آخد ہے فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، فذکر محبوب انہوں بار بار یاد کراؤ، پھولن نہ سبق، یہ قرآن دی آیت ہے فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، محبوب انہوں بار بار یاد کرایا کرو، توڑا یاد دوانا انہاں واسطے فائدہ مند ہے۔ یہ حدیث تسی میرے کو 1000 باری سنی ہونی، تو ہاں یہی حدیث سناندہ ہے جدو سناندہ ہے، میں مجبور ہاں اس واسطے کہ حضور دی وہ حدیث ہے، رب قرآن ہی فرماندہ فذکر، ایک کڑی مڑی سناؤ، کڑی مڑی سناؤ، کڑی مڑی انہوں جگاؤ تے سمجھاؤ تے سناؤ تے بار بار ایک اللہ دسو انہوں، کیوں؟ فرمائے بار بار یاد کرانا ایمان والے نو فائدہ دے گا۔ شادی دا کارڈ کر لیا پھر فون کری تو یار میں کارڈ کر لیا سی تے آوی ضرور، وہ کارڈ کر چھڑے تو پھر کیڑی لوڑ ہے؟ پھر کدھرے ٹکے کوئی یاد جے، پھر میں بیاہ رکھے منڈے دا ہونا جے۔ یہ قرآن آدھا فذکر، بار بار یاد دلانا، کسے بندے نو کام کیا کی دھیان نہ ذرا چیتا رکھی بھول نہ جائیں، اے جے فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، بار بار یاد دلانا مومنوں کو فائدہ دے گا۔ حدیث شریف سنے اور پھر ذکر کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، حضور نے فرمایا دو کلمے ایسے ہیں، دو کلمے ایسے ہیں خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے ہیں، ان پڑھ تو ان پڑھ بندہ بھی جلدی جلدی یاد کر لیتا ہے، 1 منٹ نہیں لگتا زبان اتے جاری ہو جاتا ہے۔ خفیفتان علی اللسان، اسے ویڑے زبان تو نکل دیں جاری ہوں دیں۔ ثقیلتان فی المیزان، کڈی وڈی گل ہے، پھر بار بار نہیں حدیث سنانی چاہیے۔ ثقیلتان فی المیزان، فرمایا قیامت دے دن جو اعمال تلنے نے نا، اتھے نہ بڑا بھارا وزن ہونا ہے،
ثقیلتان فی المیزان، میزان وچ انہاں دا وزن بہت زیادہ ہونا جے، ثقیلتان فی المیزان، یہ دو گلاں دس کے زبان تے جلدی ادا ہو جاندے نے، میزان وچ بڑے بھاری ہونے نے، تے فرمایا سب تو وڈی گل یہ جے حبیب جی دے تسی بندے ہونا تے تہاڈا رب اللہ ہے، حبیبتان الی الرحمن، یہ تہاڈے رحمان نو یہ دو کلمے بڑے ہی پسند نے۔ اچھا جیڑی شے اللہ نو پسند ہوئے، حبیبتان الی الرحمن، حضور فرماندے نے یہ رحمان نو یہ دو کلمے بڑے ہی چنگے لگدے جے، رحمان نو یہ دو کلمے بڑے ہی پسند نے، وہ کیا ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آئیے ذکر کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ